اور اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور اسلامی مہینے ہر مہینہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں رکھتا ہے۔ ہر مہینے کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں۔ اور پھر محرم اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ خوشیوں کے مہینے، غم کے مہینے، یہ تو اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے کہ بھئی یہ مہینہ غم کا ہے، یہ مہینہ خوشی کا ہے، یہ مہینہ فلاح کا ہے، یہ مہینہ یہ ہے۔ اس سے تو اسلام نے انسانیت کو روکا ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا، ہر دن اللہ کی طرف سے ہے۔ سورج و چاند کی گردش، رات و دن کی گردش، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی دن خراب، کوئی دن اچھا نہیں رکھتا، بلکہ حدیث میں ہے کہ یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھ کو برا کہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کو برا کہنا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یسب الدہر وانا الدہر، کہ وہ زمانے کو برا کہتے ہیں اور زمانہ مجھ سے۔ زمانے کی گردش یہ میرے قبضے میں، تو کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس یا غم کا ایسا تو اسلامی تصور نہیں ہے۔ اگر ہم غم کا تصور کریں تو پھر ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی صحابی، کسی نہ کسی ولی، کسی نہ کسی اللہ والے کا اس دنیا سے گزرنا، اس دنیا سے جانا طے پایا ہے۔ کسی کی شہادت ہوئی ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے۔ تو دنیا ایک دارالامتحان ہے اور یہاں سے جو ہے ہر ایک کو جانا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمارے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور اس ہجری تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور آج ہی کے دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ 26 ذو الحجہ کو ایک مجوسی نے، لؤلؤ نامی ایک مجوسی نے آپ پر حملہ کیا۔ فجر کی نماز کے وقت میں 26 ذی الحجہ کو، اس کے بعد 1 محرم کو آپ کی وفات ہوئی۔ گویا وہ اسلامی سال کا آغاز شہادت سے ہوتا ہے، قربانیوں سے ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ ایسے محترم اسلام کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکومت کی ہے، ان کی وفات اسلامی سال کے آغاز کے پہلے دن ہوئی ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے بندے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیے ہیں، ان کے لیے قربانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، ان کو قربانیاں پیش کرنا ہوگا، آفات و مصائب کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اس کا حل تلاش کرنا ہوگا، اور ایک وقت آئے گا تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ تو معزز سامعین، ہجری تاریخ کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ یہ ہجری تاریخ کا آغاز بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا نتیجہ ہے۔ آپ ہی نے اس تاریخ کا آغاز کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئی پرچی آئی، اس کے اندر شعبان کا مہینہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون سے شعبان کا مہینہ؟ اس سال کے شعبان کا مہینہ، یا آئندہ سال کے شعبان کا مہینہ، یا گزرے ہوئے سال کے شعبان کا مہینہ؟
تو جب یہ احساس ہوا کہ ہجری ایک اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، ہجری اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، اور ایک روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کے پاس سے ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، پرچے آتے ہیں، اس کے اندر جو ہے مہینے تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سال نہیں ہوتے، تاریخ کا رواج نہیں ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ تو صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھی کوئی تاریخ ہونی چاہیے، ہماری بھی مہینوں کی ترتیب تو ہمارے پاس ہے لیکن تاریخ سال کی ترتیب ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، مشورے آتے گئے، اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے کیا جائے؟ تو یہ بات طے پائی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ کا آغاز، قربانی ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، بے سر و سامانی میں اپنوں کو چھوڑ کر دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اشاعت دین کے لیے، حفاظت دین کے لیے انہوں نے ہجرت کیا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ مصائب و مشکلات و پریشانیوں والی زندگی سے نکل کر مدینہ منورہ کی سرزمین اپنے لیے منتخب کرتے ہیں، اور یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ ملتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ ہجرت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان جہاں پر اپنا بچپن گزارا، جہاں پر اس نے اپنی جوانی کے دور کو گزارا، جہاں پر اس کے اپنے ایک آواز پر، اس کے ایک درد پر سب بھاگے چلے آتے ہیں، وہ گلیاں جس میں اس نے بچپن گزارا ہے، ہجرت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے صحابہ میں یہ بات طے پائی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز، اسی لیے ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ قربانیاں، چونکہ اسلام، جو کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کو آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائیں گے اور اس کے ایمان کا جو ہے امتحان لیں گے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے یہ بات طے کی کہ ہجری تاریخ، ہجرت کے سال سے جو ہے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ اگر چاہتے تو سب سے عظیم دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں آئے اس دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جاتا۔ اگر چاہتے تو فتح مکہ، جب مکہ، جس مکہ سے ان کو نکالا گیا تھا، جس مکہ سے وہ مظلوم ہو کر نکلے تھے، اسی مکہ میں شان و شوکت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ پورا مکہ گویا کہ ایک طرح سے پورے مکہ کے اندر آپ کی ہیبت ہے، سب لوگ ڈر رہے ہیں آپ سے، اور آپ آتے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ آپ کی عاجزی کا یہ عالم، یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اس قدر جھک جاتے ہیں کہ آپ کی پیشانی جو ہے اونٹ کی کوہان کو لگتی ہے۔ یہ عاجزی تھی حضور کی۔ حالانکہ مکہ مکرمہ فتح ہو جانا کیا مذاق تھا؟ وہ مکہ والے جو راستے میں جو ہے کانٹے بچھاتے تھے، حضور جب سجدے میں ہوتے تو اونٹ کی اوڑھڑی ڈال دی جاتی تھی، بھری محفل میں آپ کی بچیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے لیے سماجی بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو نکالا گیا، یہ ساری چیزیں کی گئی۔ اس کے باوجود جب آپ مکے میں آتے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کسی پر کسی کا بوجھ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اگر چاہتے تو فتح مکہ کے سال سے اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے، لیکن صحابہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ سفر کیا ہے، تاریخ انہوں نے یہ سفر کیا ہے قربانیوں سے بھرا ہوا، مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں سے لبریز
حالات انہوں نے دیکھے ہیں، تو ان کو یہ تصور، یہ پوری انسانیت کو یہ بتلانا تھا، پورے انسانیت کو یہ سمجھانا تھا، اسلامی تاریخ کا آغاز ہم ہجرت سے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ستایا جائے گا، تم پر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تمہارا سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سب چیزوں کے باوجود تمہیں اسلام سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ سبق پڑھاتا ہے ہمیں سال کا پہلا دن، سال کا آغاز، اور پھر سال کے پہلے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ چکا ہے، اس کی زندگی میں کبھی نشیب و فراز آتے رہیں گے۔ تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، اگر ہم دیکھیں گے تو تاریخ بھری پڑی ہے ہماری قربانیوں کی۔ صحابہ اکرام نے قربانیاں پیش کی، اس کے بعد کے دور میں، اس کے بعد کے عہود میں اللہ والوں نے اور دین پر مر مٹنے والوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ تو معزز سامعین، آج محرم کی پہلی تاریخ، سال کا پہلا دن ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پورا سال جو ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزارے، اور ہمارے پورے سال کے اندر اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور محرم کا مہینہ، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اشہر حرم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے رجب کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ ہے، اور یہ اشہر حرم ہے۔ اور ان مہینوں کی جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ تھی کہ حضرت محرم کی تاریخ سے کیوں شروع کیا گیا، محرم کے مہینے سے کیوں، ربیع الاول سے سال کا آغاز کیوں نہیں ہوا، رمضان المبارک سے سال کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ محرم سے سال کا آغاز کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ حج کے لیے جو آتے ہیں وہ اسی مہینے میں واپس ہوتے ہیں، تو گویا اس مہینے سے شروع کیا جائے۔ تو محرم یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور 10 محرم کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور پھر اس مہینے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اس مہینے کے اندر عبادتوں کی بھی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزے افضل ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے، یعنی محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، حضور نے محرم کو شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے سال کے شروع میں ہم یہ، اور محرم کی فضیلت پر اگر ہم بولیں تو بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ وعدہ ہم اپنے آپ سے کریں کہ آج سال کا آغاز ہے، آج سے ہم لوگ ہمارے اندر کی اپنی جو ہے برائیوں، خامیوں کو ختم کریں گے، اور ایک نیا حوصلہ، نیا جذبہ لے کر ہم جو ہے عبادتوں میں لگیں گے، برائیوں سے بچیں گے، اخلاق کو سنواریں گے، کردار کو بنائیں گے، پڑوسیوں اور مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں کی خدمت کریں گے۔ یہ جذبہ ہم آج سے لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کا عہد آج سے ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور پورا سال اللہ تعالیٰ ہر حادثے، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔